ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دیتا ہے یہ مائک آپ نے مجھے بیان کے لیے دیا ہے، مالک تھوڑی بنایا ہے۔ کتنی عزت سے سب کھڑے ہیں، اتنی دیر سے کھڑے ہیں، کوئی ہٹتا نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا، عزت میں کھڑے ہیں، عزت کر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ عزت میں بیٹھے، علماء عزت میں بیٹھے ہیں۔ مائک اٹھا کر کے اگر میں مولانا توصیف صاحب کے حوالے کر دوں، میری طرف سے ہدیہ ہے، مائک والا بھیا بولے گا شرافت کی حد ہوئی۔ ایسا بھی آدمی آئے گا ممبئی میں تقریر کرنے والا اصلاح معاشرہ پہ، استعمال کرنے دیا ہے، آپ کو مالک نہیں بنایا ہے، میرا ہے، تو کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہی تو ہے نا؟ بولو یہی ہے نا؟ جب تک مالک نہ کسی کو دے، بہنیں سن رہی ہیں، جو بچیاں کہتی ہیں نا مولانا غریب ہے، غربت کی وجہ سے آبرو بیچ رہے، یہ کر رہے وہ، میں نے کہا سیدہ فاطمہ اتنے بڑے بابا کی بیٹی ہو کر اتنی تنگی میں اسی لیے زندگی، میرے قوم کے جوانوں ذرا غور سے سننا، بہنیں بھی توجہ فرمائیں۔ جب سیدہ فاطمہ تو زہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا اور پہلے سے 16 پیون لگے ہوئے تھے، اور اب پیون لگانے کے لیے بھی سیدہ کے گھر میں کپڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، مولائے کائنات نے سیدہ سے کہا فاطمہ آپ کے بابا تو سب کو عطا کرتے، بابا سے لے آؤ، مانگ لو، کم سے کم دوپٹے کو جو وہ پیون لگانے کے لیے کپڑا ہی مانگ لو۔ سیدہ نے کہا آپ عرض کریں۔ سیدہ اپنے شوہر نامدار سید السادات خاتم الولایت مولائے کائنات اخی رسول زوج بطول اللہ اکبر پدر حسنین مولا مشکل کشا کے ساتھ گئی اور پھر عرض کی بابا فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، پہلے سے 16 پیون ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ یہ اونٹ کا چمڑا اس وقت میرے پاس ہے، لے جاؤ اسی کو دوپٹے میں باندھ لگا لو۔ اور اس کے بعد اونٹ کے چمڑے کو لے کر سیدہ جاتی ہے اور پھر اس کا پیون، اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگاتی ہے اور سر پہ ڈالتی ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ممبئی میں جو لوگ نکڑوں پر بھیک مانگتے ہیں ان میں سے بھی کسی کی بیٹی کے دوپٹے میں پہلی بات تو پیون نہیں ہوگا، اور اگر پیون ہوگا تو کم از کم آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے جس کی شان کے آگے اہل محشر کی گردنیں جھکے گی۔ آج اس نے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا ہے، رسول تشریف لائے، باپ باپ ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ ید الصابرین رو پڑے، اور جب میرے آقا روئے تو مولا علی بھی اور سیدہ بھی رو پڑی۔ آقا کے رونے سے دونوں رو پڑے تو آقا نے تسلی بھی دی، فاطمہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میرا ایمان ہے روزانہ جنت کا نیا جوڑا آتا، روزانہ جنت کا لباس آتا، لیکن اس فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے کا مقصد کیا؟ سر کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ تصور کرو لاؤ دنیا کی کوئی بیٹی، چیلنج لاؤ دنیا کی کوئی بیٹی، میرے نبی کی شہزادی مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس سیدہ فاطمہ کی کنیز بناؤ گے اپنی بیٹی کو تو بیٹی کہیں بھاگنے والی نہیں، بیٹی آبرو کا سودا کرنے والی نہیں۔ ماں باپ کا قصور یہ ہے، ماں باپ تو ہیرو کو دکھا رہے ہیں، ہیروئن کو دکھا رہے ہیں، سیریل کی اداکارہ کو دکھا رہے ہیں، کون ماں باپ ہے جو سیدہ؟ ارے سیدہ کی زندگی آپ اور ہم جانیں گے تو سنائیں گے، اماں عائشہ کی زندگی ہمیں پتہ ہوگی تو سنائیں گے، ماں خدیجہ کی زندگی ہمیں پتہ ہوگی تو سنائیں گے۔ بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا آج عورتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ کتنے پرسنٹ لڑکے اور مرد ہیں جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور عورتوں کی چاہت نہیں رکھتے ناجائز طور پہ؟ اللہ جسے بچائے وہ بچ گیا، لیکن اکثر و بیشتر تو، اور پھر زندگی سے کھیل کر سب لوٹ کر پھر کہتے ہیں گھر والے نہیں بول رہے، ابا نہیں مان رہے، اماں نہیں مان رہی، بھابھی نے اڑنگی ڈال دی ہے، بھائی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور پھر یعنی کہ آپ نے تو سب لوٹ لیا اس بھورے کی طرح، اس بھورے کی طرح جو پھول پہ بیٹھ کر اس کا رس چوس لیتا ہے اور دوبارہ پھر اس پھول کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن اس پھول کا کیا، اس کی تو پوری زندگی برباد ہوگی، تباہ ہوگی۔ پھر جانتے ہیں تم تو چھوڑ کر کے اس کو بھول جاتے ہو،
لیکن اس کی ہر کروٹ تمہارے لیے بد دعا بنتی ہے. اس کی زندگی کا اجاڑ، اس کی ایک ایک آہ باب اجابت الہی سے جا کے ٹکراتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، کہا معاذ تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں سن لے، کبھی مظلوم کی بد دعا مت لینا، کیونکہ مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. ادھر مظلوم کی اٹھتی ہے اور ادھر خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. بیٹیوں اور عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کر کے حاجی نمازی بننے کا ڈھونگ رچانے والی قوم تک کاش یہ جملے پہنچے. فقی لکھتے ہیں کہ کسی نے ایک چڑیا سے کھیلا ہوگا، ایک چڑیا سے کھیلا ہوگا، یعنی چڑیا سے کھیل کے اس کو مار ڈالا. قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے بھی عدل چاہیے. فلاں بندے نے میری جان سے کھیلا تھا اور میری جان سے اس نے کھیلا تھا، زندگی سے کھیلا تھا. اللہ اکبر. تو وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چڑیا کی وہ نازک سی آواز بجلی کی کڑک کی طرح میدان محشر میں سنائی دے گی اور اللہ فرمائے گا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں آج سب کے ساتھ عدل کروں گا. جس نے چڑیا کی جان سے کھیلا اس کی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی ہو تو سب برباد اور ضائع کر دی جائے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے. آپ سے پوچھتا ہوں جو چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلے اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ضائع ہو جائے گی اور وہ چڑیا فریاد کرے گی. لیکن اللہ اکبر جس نے کسی بیٹی کی آبرو سے کھیلا ہوگا، جس نے کسی عورت کی عزت سے کھیلا ہوگا، آج 3 بچے پیدا کرنے کے بعد بیوی کو طلاق دے کر میکے کی دھمکی دینے والوں، آپ نے تو اس کا سب کچھ لے لیا ہے، بڑے غرور سے طلاق دے رہے ہو. کسی نے کہا تھا میں شاید اس کو من نون بیان نہ کر سکوں لیکن کہا تھا مجھے طلاق تو دے رہے ہو بڑے غرور کے ساتھ، میرا شباب بھی واپس کر دو. میرے جہیز کے ساتھ جہیز واپس جا سکتا ہے لیکن کیا اس کا شباب بھی واپس جا سکتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے ہم نے رسول اللہ کو آئیڈیل نہیں بنایا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ آج کل 31st نائٹ کا بڑا فیشن ہے، ممبئی لوگ آئیں گے، گوا لوگ جائیں گے، کیا کریں گے 31st نائٹ کے نام پہ عورت سے کھیلنا ہے، عورتوں سے کھیلنا ہے. میں کہتا ہوں 31st نائٹ تو پہلی بات ہمارا تہوار ہے بھی نہیں اور ہمارے کسی تہوار کے اندر عورت کی عزت سے کھیلنا نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا تہوار، ذمہ داری سے عرض کروں، ہمارا سب سے بڑا تہوار 12 ربیع الاول ہے. ہمارے مسلک میں کوئی اتفاق کرے نہ کرے اس کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا سب سے بڑا تہوار 12 ربیع الاول ہے. توجہ فرمائے، ہماری جماعت کے بڑے عالم دین حضرت مفتی احمد یار کا نعیمی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. اے ربیع الاول تیری خوشیوں پر ہزاروں عیدیں قربان ہو، اس لیے کہ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو نہ بقرعید ہوتی نہ رمضان کی عید ہوتی. جتنی عیدیں ملی ہے آمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. اللہ اکبر. تو ہمارا سب سے بڑا تہوار ربیع الاول ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں، لوگ عیسائیوں کا یہ تہوار ہے 31st نائٹ، عیسائیوں کا، اور یہ ان کا بھی تہوار نہیں ہے، یہ یہودیوں کا فتنہ ہے جو انہوں نے ڈالا عیسائیوں کو بگاڑنے کے لیے. اب آپ غور کرنا، ان کے تہوار میں عورت سے کھیلا جاتا ہے، توجہ آپ کی، ان کے تہوار میں عورت سے کھیلا جاتا ہے. اور ہمارا میلاد مصطفیٰ کا تہوار، جب میرے آقا پیدا ہوئے سب سے پہلے حضور کی پیدائش کا فائدہ کسی کو ملا؟ ایک عورت کو ملا. توجہ آپ کی، حضور کی پیدائش کا سب سے پہلا فائدہ کس کو ملا؟ ایک عورت کو ملا. وہ کیسے؟ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو سویبہ نام کی ایک کنیز دوڑی گئی اور ابو لہب سے کہا ابو لہب وہ تیرے بھائی عبداللہ جن کا وصال ہو گیا ان کے گھر بڑا خوبصورت بیٹا آیا ہے. تو چونکہ ابھی تو حضور نبی ہیں یہ ابو لہب کو پتا نہیں تھا، لیکن بھائی کے گھر بیٹا آیا ہے. اس نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. حضور آئے اور آنے کے بعد سویبہ آزاد ہو گئی. حضور بتا رہے ہیں اور خوشیاں منائیں گی عورتوں سے کھیل کر، اور میری آمد
وہ ایک کنیز کا آزاد ہونا ہوا. پتا چلا حضور بتا رہے ہیں کہ حضور آئے ہیں عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے, ان کو معتبر بنانے کے لیے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, کیا یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہو؟ ہمارے نبی نے تو یہودیوں کے طریقے پر عبادت کو بھی پسند نہیں کیا. دھیان دیں آپ, حضور علیہ السلام نے, تھوڑا سا شور نہ کریں, بہت اچھے سن رہے ہیں آپ لوگ, توجہ اس طرف رکھیں, بات اس طرف سے, گاڑیوں کو جانے کے لیے راستہ بھی دے دے لیکن توجہ اس طرف رکھیں. دیکھو حضور علیہ السلام نے یہود اور عیسائیوں کے, نصرانیوں کے طریقے پر عبادت کوئی پسند نہیں کیا. لوگ ان کے طریقے پہ گناہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, حالانکہ حضور جانتے تھے لیکن صحابہ کو سے حضور پوچھتے تھے ایک ذوق کی خاطر. آقا فرماتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. دھیان دیجئے, 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو فرعونیوں سے نجات ملی, اس کی خوشی میں وہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, موسیٰ تو ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم ان سے زیادہ اس خوشی کے منانے کے حقدار ہیں, تو ہم یہ خوشی منائیں گے. لیکن چونکہ یہ 10 کو رکھتے ہیں, صرف 10 کو رکھ کے نہیں, کیونکہ ان میں اور ہم میں مشابہت ہوگی, ایک ہی دن روزہ رکھیں, تو ان خوشی بھی منائیں گے اور ان سے الگ ہوں گے. کیسے کہ یہ 10 کو رکھتے ہیں, ہم 9 کو بھی رکھیں گے اور 10 کو بھی رکھیں. دیکھا, یعنی نیکی میں بھی ان سے مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا. میرے بھائی, نیکی تو نیکی ہے. حضور علیہ السلام جب مکہ شریف میں تھے تو حضور کو بال سنوارنا بغیر مانگ کے پسند. حضور علیہ السلام کی عادت تھی بغیر مانگ کے بال ڈالتے تھے. لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ بغیر مانگ کے بال ڈالتے ہیں, تو حضور علیہ السلام کی پسند وہ تھی جو بغیر مانگ کے کنگھی کی جاتی ہے. لیکن جب مدینے میں دیکھا کہ یہودی ویسے بال ڈالتے ہیں تو حضور نے بال میں کنگھی کرنا بھی ان کے طریقے پر گوارا نہیں فرمایا اور بیچ سے مانگ نکالنی شروع کر دی تاکہ ان میں اور ہم میں فرق ہو جائے. آپ غور کریں, جو رسول کنگھی کرنا یہودیوں کے طریقے پر پسند نہ کرے, روزہ رکھنا یہودیوں کے طریقے پہ پسند نہ کرے, آج اس رسول کی ماننے والی امت یہودیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے, عیسائیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے. سن لو, آئیڈیل بنانے والوں, اب دل کے کانوں سے اختتامی گفتگو سن لو. ایک بہت بڑے محدث ابن الجوزی اس واقعے کو لکھتے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا, ان کا کیا, اس کی موت جب آئی تو وہ عیسائی ہو کر کے مرا. محدث, علماء سے پوچھنا, یہ محدث 10-20 حدیث یاد کر کے کوئی محدث نہیں ہوتا. 100-200 حدیثیں یاد کر کے بھی اس کو محدث کا ٹائٹل نہیں ملتا. محدث ایک بڑی اصطلاح ہے, ہزاروں حدیثوں کا اس کو یاد ہونا, وہ بھی سند متن کے ساتھ. محدث آج کل تو ہمارے اسٹیج سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سخی لوگ ہوتے ہیں, نقیب حضرات, تو وہ تو بہت اچھے ٹائٹل دیتے ہیں. اللہ ان کے حسن ظن کو قبول کرے. ہمارے علامہ صاحب بھی مجھے مفکر اسلام بھی کہا, امین ملت بھی کہا, اور بھی کیا کہا, خطیب ہندوستان بھی کہا. اللہ کرے ان کی محبتیں, اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے. مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کا لقب ہے. امین ملت میرے مرشد اجازت سیدی سرکار حضور امین ملت مہاروی کا لقب ہے. خطیب ہندوستان پہلی 4-6 لوگ لڑ رہے کہ میں ابھی مجھے کیوں لڑاتے ہو اس کے اندر. لیکن بہرحال آپ نے کی, اللہ پاک دعا بنا دے, آپ کا حسن ظن اللہ آپ کے گمان سے بہتر بنا دے. لیکن بہرحال سخاوت ہے ہمارے اندر. لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب واقعی عالم کو عالم کہا جاتا تھا, محدث کو محدث کہا جاتا تھا, مفتی کو مفتی کہا جاتا تھا, خطیب کو خطیب کہا. یہ اس دور کی بات ہے. تو محدث, ہزاروں حدیثوں کا حافظ محدث, عیسائی ہو کے مرا, عیسائی ہو کے. یہ میرے دل کا درد, ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں. عیسائی ہو کے مرا. اس کی بیوی سے پوچھا گیا یہ عیسائی کیوں ہو گیا مرتے مرتے. اس کی بیوی نے کہا بہت نیک تھا, بہت پرہیزگار تھا, لیکن جب جنابت کا غسل اس پہ فرض ہوتا, غسل جنابت سب سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں, غسل جنابت جب اس پہ فرض ہوتا
تو اس کو بڑی جان پہ آتی تھی غسل کرنا، تو کہتا تھا یار یہ مسلمان اپنے مذہب میں غسل جنابت ہے، عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں غسل جنابت نہیں ہے۔ غسل جنابت کرتا تھا، وہ کرتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں کرتا تھا، ناپاک نہیں گھومتا تھا، کرتا تھا۔ لیکن ویڈیو ایک اگر چیز اچھا کی لگا ہو تو عیسائیوں کی لائک کر کے مذہبی آگے چیز کی شیئر تعریف ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔